مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ تمام حضرات اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ یہ نیت کرو انشاءاللہ جو سنیں گے عمل کریں گے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ دعا کے بعد ہی اٹھیں گے۔ اور تیسری درخواست یہ ہے کہ موبائل کا سوئچ آف کر لو تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ کم سے کم سائلنٹوں سے ضرور کر ہی لیں۔ یہ آج کل بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہو گیا، اس لیے جس کے پاس موبائل ہے وہ برائے مہربانی اس کا یا تو سوئچ آف کر لے یا کم سے کم اسے سائلنٹ کر لے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وقال تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں قابل شکر ہیں، اور نعمتوں پر شکریہ انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا نعمتوں کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب اور میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اور ہر انسان پر اتنی نعمتیں اللہ کی برس رہی ہیں کہ اگر ساری دنیا کے انسان و جنات اگلے اور پچھلے مل کر ایک انسان پر برسنے والی نعمتوں کو گننا چاہیں تو وہ گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں اور ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ زندگی کی ہو، جوانی کی ہو، ماں باپ کی نعمت ہو، بیوی اور بچوں کی نعمت ہو، کاروبار اور دکان اور مکان کی نعمت ہو، ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور زبان کی نعمت ہو، جتنی نے بھی نعمتیں ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے پاس ہیں، ان تمام نعمتوں میں کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ نے اپنا احسان نہیں جتایا۔ مثلاً اللہ نے یوں نہیں کہا ہم نے تمہیں مکان دے کر تم پر احسان کیا، تمہیں بیوی دے کر تم پر احسان کیا، ماں باپ دے کر تم پر احسان کیا، ہوا دے کر تم پر احسان کیا، پانی دے کر تم پر احسان کیا، نیند دے کر تم پر احسان کیا۔ کسی بھی نعمت کو اللہ نے بطور احسان کے ذکر نہیں فرمایا، لیکن ایک نعمت اللہ کے خزانے کی ایسی عظیم ترین نعمت تھی کہ جب اللہ نے وہ نعمت انسانوں کو عطا فرمائی تو اللہ نے قرآن میں بطور احسان کے اس کا تذکرہ فرمایا، اور وہ نعمت ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر انہی میں سے ایک رسول کو بھیج کر۔ تو کس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی امت میں پیدا ہونا کتنی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اللہ کے بعد ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں پر
سب سے بڑا اگر کسی کا احسان ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں پر سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے کہ آپ آئے تو دنیا کے اندر اللہ کا تعارف ملا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملا. آپ آئے تو دنیا کے اندر قرآن ملا، آپ آئے تو دنیا میں اسلام جیسا پاکیزہ مبارک دین ملا. آپ آئے تو دنیا کے اندر قبر کے 3 سوالوں کا علم ہوا. آپ آئے تو دنیا میں آخرت کے میدان حشر کے 4 سوالوں کا علم ہوا. آپ آئے تو جہنم کی ڈیٹیل اور تفصیلات معلوم ہوئی. آپ آئے تو جنت کی نعمتوں کی تفصیلات معلوم ہوئی. آپ آئے تو بیوی کے حقوق معلوم ہوئے، بچوں کے حقوق معلوم ہوئے، ماں باپ کے حقوق معلوم ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق معلوم ہوئے، رشتہ داروں کے حقوق معلوم ہوئے، اساتذہ کے حقوق معلوم ہوئے، کمزوروں کے حقوق معلوم ہوئے. آپ آئے تو زندگی گزارنے کا بہترین اور پاکیزہ طریقہ ملا. یہ سب صدقہ اور طفیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہے کہ ہمیں جو سانس مل رہی ہے یہ سانس بھی صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیں جو کھانا مل رہا ہے یہ بھی صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا، سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی اور معتدل موسم، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اور اس ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو بغیر تفریق ملت و مذہب مل رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ اور طفیل ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے، فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق. نبی جی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم کائنات کو پیدا ہی نہ کرتے. تو کائنات جو بنی ہے اور بسی ہے اور سجی ہے یہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے. اور کس قدر آپ کو آپ کی امت سے گہرا تعلق تھا، کس قدر آپ اپنی امت کی نجات کے لیے، ان کی آسائش کے لیے، ان کی راحتوں کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہا کرتے تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے پر کچھ بشاشت محسوس کی تو فریاد لگا دی، فرمایا اے اللہ کے حبیب میرے لیے آپ دعا فرما دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے اور وہ گناہ جو چھپ کر کیے اور ظاہری طور پر کیے وہ سارے گناہ معاف فرما. یہ آپ نے دعا فرما دی. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سنی تو آپ کھل کھلا کر ہنسنے لگی، لوٹ پوٹ ہونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی خوشی محسوس کی اور دیکھی تو دریافت کیا، عائشہ کیا بات ہے، آپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے نبی میں کیوں خوش نہ ہوں، مجھے کیوں خوشی نہ ہو، آپ نے میرے لیے دعا ہی ایسی کی ہے. قربان جائیے آقا کے اپنی امت سے تعلق پر آپ نے فرمایا، عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے روزانہ 5 نمازوں کے بعد مانگتا ہوں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی نجات کی فکر کا عالم تھا کہ 5 نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی دعا کرتے ہوئے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی جن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے رب جس نے میری اتباع کی، میری بات کو مانا، وہ تو میرے ماننے والوں میں سے ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو آپ بخشنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں. پھر آپ نے اگلی آیت تلاوت کی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیں، عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی کو اپنی امت یاد آ گئی اور آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے.
اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ اے اللہ کے حبیب آپ سے پوچھ رہا ہے، دریافت کر رہا ہے کہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے میری امت کی فکر نے رلایا ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور آپ کی بات عرض کی، پھر اس کے بعد واپس حضور کی خدمت میں جواب لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تب جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون آیا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اے میرے رب میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے تعلق سے فکر ہے، آپ کی فکر ہے اور آپ کا غم ہے کہ کسی طرح میری امت اور امت کا ایک ایک فرد اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ میرے عزیزوں، ایسے مشفق اور پیارے نبی دنیا میں کس کو ملیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ کی شفقتوں کو اور آپ کی مہربانیوں کو بیان کرتے ہوئے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہاری راحتوں کے اور تمہارے آرام کے بے انتہا حریص ہیں، اللہ سے خواہش مند ہے کہ تمہیں راحت ملے، تمہیں سکون ملے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، جو ناگواری اور مشقت تمہیں پہنچتی ہے، وہ ان پر بے انتہا گراں گزرتی ہے۔ مہربان بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ بہت عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز و بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی احسانات کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا ہر مسلمان پر یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آوے تو آپ پر درود پڑھے، چونکہ اس امت کا بخیل وہ ہے، زبان نبوت سے آپ نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علی، میری امت کا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اور درود پاک وہ اہم ترین عبادت اللہ نے بنا دی، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ ایک ایسا عمل ہے درود پاک جو اللہ کو بے انتہا پسند ہے، خود اللہ بھی اسے کرتا ہے، فرشتے بھی اسے کرتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کو حکم ہے کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو۔ تو یہ نبی کے احسانات کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ آپ کا امتی، آپ کا نام لینے والا جب بھی اللہ کے نبی کا نام آوے تو آپ پر درود پڑھے، ورنہ یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں ہے بلکہ جفا ہے۔ اور اس درود میں نبی کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ پڑھنے والے کا ہی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 40 فائدے اسے نقد عطا فرماتے ہیں۔ 10 تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 رحمتیں اللہ کی اسی وقت اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ درود پاک ہے جس کے 40 فائدے ہر پڑھنے والے کو فوراً اللہ کی طرف سے عطا فرمائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑے محسن انسانیت ہیں، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے سب سے زیادہ غمخوار اور ہمدرد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کے راستے سے پوری انسانیت کو ایک ایسا مبارک دین عطا فرمایا ہے، ایک ایسا پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے جو دین سراسر ہمدردی سکھاتا ہے، بھلائیاں سکھاتا ہے، خیر خواہی سکھاتا ہے، دوسروں کے کام آنا سکھاتا ہے، اور زندگی گزارنے کا بہترین ڈھنگ سکھاتا ہے، جو نہایت آسان ہے۔ اس کی محنت بھی آسان ہے، وہ دین بھی آسان ہے۔ دنیا کا ہر انسان اس دین پر چل کر اپنی زندگی گزار کر اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدین یسر، دین نہایت آسان ہے،
دین نہایت آسان ہے. پوری دنیا میں جتنے دین ہیں ان تمام دینوں کا اگر سروے کیا جائے گا اور ان کا تقابلی مطالعہ کیا جائے گا تو یہ نظر آئے گا اور ہر حقیقت شناس انسان اس پر مجبور ہوگا کہ سب میں آسان دین، زندگی گزارنے کا سب سے آسان طریقہ اور بہترین طریقہ کون سا ہے. وہ طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دے کر گئے ہیں، انسانیت کو دے کر گئے ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا اسی بھلائی اور خیر خواہی کی تعلیم دیتے ہوئے الدین والنصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے. دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کس کے ساتھ؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، چاہے پڑوسی مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہودی ہو کرسچن ہو، لیکن اس کے ساتھ مسلمان کا تو حکم یہ ہے مسلمان کو وہ خیر خواہی کرے، اس کی دکھ درد میں اس کے کام آئے، اس کی ضرورت میں اس کے کام آئے، اس کے گھر میں مر جائے تو تعزیت کرے، اس کے گھر میں بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے سکھا کر گئے ہیں. ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، چند دن وہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا، آپ نے معلوم کیا کیا ہوا اس بچے کا؟ فرمایا گیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، باوجود کہ وہ یہودی ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے عمل سے ہمدردی اور خیر خواہی اور انسانیت کی تعلیم دی ہے. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے پاس پہنچے، اس کے سراہنے بیٹھے اور اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں آپ. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد نے کہا کہ آپ بیٹا ان کی بات مان لو. اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور اس نے آپ کی بات مان لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوشی ہوئی جیسے پوری کائنات فتح ہو گئی ہے. آپ کی زبان مبارک سے آپ نکلے اور یہ الفاظ جاری تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے ایک بندے کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ فرما دیا. یہ ہمارا آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے اور اسلام سراسر خیر خواہی کا نام ہے. الدین والنصیحہ، چاہے وہ پڑوسی یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی برادری سے، رنگ سے، نسل سے اس کا تعلق ہو، وہ کرایہ دار ہو، پڑوسی ہو، دیسی ہو، پردیسی ہو، آپ کا کام ہے اس کی خیر خواہی کریں. آپ محلے والوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، محلے والوں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں کام آؤ، ان کی ضرورتوں میں کام آؤ اور ان کی غمخواری کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا اور اچھائی کا معاملہ کرو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. گھر والی کے ساتھ اچھی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا گھر والی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ. عام طور سے لوگ بیویوں پر طاقت زمانے کو عقل مندی سمجھتے ہیں اور بطور فخر کا بیان کرتے ہیں. جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میرا ایسا روب ہوتا ہے کہ گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ میرے سامنے بول دے، اور وہ اس کو بطور فخر کے اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ فخر کی چیز نہیں ہے. آدمی کو گھر میں حکم نہیں ہے کہ وہ شعر بن کر داخل ہو، اس کے سامنے کوئی بول ہی نہ سکے. آدمی مسلمان، خاص طور سے اللہ کے نبی نے مسلمان کو فرمایا المؤمن حلو، مسلمان اور مومن تو میٹھا ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا. ایک حدیث میں فرمایا المؤمنون حیّنون لینون، مسلمان تو نرم ہوتا ہے، مسلمان نرم ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نرمی کی تعلیم دیتے ہوئے امت سے فرما رہے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. ایک حدیث میں فرما رہے ہیں ان اللہ یعطی علی العنف علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً اللہ نرمی پر وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کون ہے گا؟ معاشرے میں بہتر کون ہوگا؟ معاشرے میں بہتر کون ہے؟ اس کا معیار نبی نے اچھے کپڑے کلف والے بیان نہیں کیے، اس کا معیار کسی لگژری گاڑی کو بیان نہیں کیا، اس کا معیار کسی بنگلے اور کوٹھی کو نہیں بنایا، اس کا معیار کسی اسمارٹ فون کو نہیں بنایا ہے، اس کا معیار کسی ڈگری کو نہیں بنایا ہے، کسی عہدے کو نہیں بنایا ہے، کسی خاندان اور رنگ اور نسل اور کلر کو نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ نے بہتری کا، معاشرے میں بہتر کون ہے، سب سے اچھا کہلائے جانے کے لائق کون ہے، اس کا معیار آپ بیان فرما رہے ہیں. خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو. وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب میں بہتر ہوں. دوست تعریف کریں انسان کی، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بہتری کا معیار نہیں. اس کی میجورٹی، اس کی فرینڈشپ، وہ اس کی تعریف کر رہی ہے. نہیں، تعریف کا معیار گھر کی مستورات ہے، بیوی اور بچے ہیں کہ بیوی تعریف کرے، اصل یہ بہتری کا معیار ہے.
اصل یہ بہتری کا معیار ہے. آدمی جب اس نقطۂ نظر سے ہٹ جاتا ہے تو وہ ساری دنیا میں تو بچہ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. اسکول میں جا رہا ہے وہاں پر نرم ہے، آفس میں جا رہا ہے ہیلو ہیلو کر رہا ہے، اور جو ہے دوستوں میں جا رہا ہے بڑے پیار سے بڑے نرم گفتگو نرم لہجے میں گفتگو کر رہا ہے. لیکن جب بیوی اور بچوں کے ساتھ مسئلہ آتا ہے تو وہ کڑکدار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں گھر میں داخل ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے، میرے پر جنون سوار ہو جاتا ہے، مجھے غصہ ہی غصہ آتا ہے. لوگ علماء کے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ صاحب میں گھر میں جاتا ہوں مجھے غصہ بہت آتا ہے. وہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ وہ کمزور ہیں اور آپ ماشاءاللہ شیر ہیں، اس لیے کمزور پر شیر ہونے کی آپ کی عادت پڑی ہوئی ہے. نہیں، یہ شیر ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ محبت کی جگہ ہے. جو بیوی کو محبت نہ دے سکے وہ دنیا میں کسے محبت دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہے ہیں. جس پیالے سے معائشہ نے پیا ہے اللہ کے نبی اسی پیالے سے پی رہے ہیں. جہاں ہونٹ لگا کے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا ہے وہیں ہونٹ لگا کر اللہ کے نبی نوش فرما رہے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ سلوک ہے. اگر موقع مل گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. ایک مرتبہ پہلی مرتبہ دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، معائشہ پیچھے ہو گئی. دوسری مرتبہ دوڑ لگائی تو معائشہ آگے چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی بیویوں کے ساتھ سکھا رہے ہیں کہ یہ نرمی کی جگہ ہے، یہ محبت کی جگہ ہے، یہ دل جیتنے کی جگہ ہے. یہاں نرمی سے کام لیجئے. معیار بیان کیا، خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، جو تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. آپ تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ انسانیت کی تعلیم ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو دی ہے کہ مسلمان سلامتی والا ہوتا ہے، مسلمان خیرخواہ ہوتا ہے، مسلمان بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، مسلمان نرم ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا ہے، مسلمان سخت نہیں ہوتا، نرم ہوتا ہے، انسانیت کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، انسانیت کی بربادی اور ہلاکت کی دعائیں کرنے والا نہیں ہوتا. اپنے عمل سے سکھایا. طائف گئے آپ دعوت دینے کے لیے اور طائف والوں نے آپ کو پہلے تو روحانی تکلیف پہنچائی، یعنی آپ کو تانے دیے. اوہو، اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں تھا. میں جھوٹے سے بات نہیں کرنا چاہتا. اس قسم کے تانے دے کر روحانی تکلیف پہنچائی. پھر اس پر بس نہیں کیا بلکہ آوارہ قسم کے جو بچے تھے، آواز قسم کے جو لڑکے تھے ان کو پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم تھر کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں مبارک خون سے تر ہو گئی. اس پر اللہ کو جلال آنا ہی تھا، اللہ کو جلال آیا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا. جبرائیل آ کر سلام عرض کر رہے ہیں اور اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں کہ جو آپ کی گفتگو قوم سے ہوئی ہے اللہ نے پوری گفتگو سنی ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. آپ اسے جو چاہے حکم دیں یہ آپ کے حکم کی فرما برداری کرے گا. آپ سوچیں اتنی تکلیف تو بہت آگے چلی گئی، اس سے تھوڑا سا اور اس کا پاؤ حصہ بھی اور اس سے کم کر لیں اتنا حصہ بھی اگر آپ کو کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو وہ فوراً اس کی ہلاکت و بربادی کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور اس سے انتقام کا جذبہ اس کے دل کے اندر جوش مارنے لگ جاتا ہے. لیکن قربان جائیے آپ کی انسانیت نوازی پر. آپ نے جب پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو مکہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل کر ان تمام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو اور ان کی نسلوں کو ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ان کی نسلوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے میں تیار ہوں. قربان جائیے آپ کی انسانیت نوازی پر کس قدر آپ کو انسانیت کا غم تھا اور انسانیت کے خیر خواہ اور ہمدرد بن کر آپ تشریف لائے تھے. آپ نے فرمایا نہیں، میں دنیا میں قہر بن کر نہیں آیا، میں دنیا میں لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کے لیے انہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار کروانے کے لیے نہیں آیا. مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے. میں دنیا میں قہر نہیں، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں اور مجھے امید ہے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں، ان کی نسلوں میں اللہ ان کو پیدا کرے گا جو میری بات کو ماننے والے بنیں گے، جو اللہ کی بندگی اور اللہ کی پرستش کرنے والے بنیں گے، اللہ ان کی نسلوں میں پیدا فرمائے گا. اپنے عمل سے حضور نے سکھایا کہ انسانیت کا درد، مسلمان انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے، انسانیت کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ انسانیت کی تباہی اور بربادی کی ہلاکت کی بددعائیں نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اپنی محبت کا معیار بیان فرمایا ان چیزوں کو جو انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اتنی عظمت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت اور بڑائی دل میں بیٹھی ہوئی تھی. کتابوں میں موجود ہے، روایاتوں میں، حدیث کی کتاب میں موجود ہے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ آپ کی عظمت کی وجہ سے اور آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. آپ
کے وضو کے پانی کو جب آپ وضو کرتے تھے تو لینے کے لیے جھپٹتے تھے، اور اگر مل گیا تو اس کے چہرے پر اور بدن پر اسے پھیرتے تھے، اسے مل لیتے تھے، اور اگر کسی کو نہیں ملا تو وہ جس کو ملا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بدن پر اور چہرے پر پھیل دیا کرتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پر گر جائے یہ صحابہ کو گوارا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم ایسا برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وضو کے پانی سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کا محبوب نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کا محبوب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سچ بات کا اہتمام نہ کر لے، سچ بولے، جب بھی بولے سچ بولے، وہ جھوٹ نہیں بولے، سچ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہو، نسل سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، مسلمان کا کام یہ ہے وہ سچ بولے، جھوٹ نہیں۔ جھوٹ تو منافقوں کی نشانی بیان کی ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے۔ آگے نشانی بیان فرمائی، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تیسری نشانی بیان فرمائی، وعدہ خلافی، چاہے وعدہ مسلمان سے کریں، چاہے غریب سے کریں، چاہے امیر سے کریں، چاہے وہ عورت سے کریں، چاہے مرد سے کریں، چاہے وہ گورے سے کریں، چاہے کالے سے کریں، اپنے نوکر سے کریں، اپنے ملازم سے کریں، چاہے وہ مسلمان سے کرے، غیر مسلم سے کرے، یہودی سے کرے، عیسائی سے کرے، وہ جس سے بھی وعدہ کرے وعدہ پورا کرے۔ یہ انسانیت کی تعلیم دی، اور اسے معیار بیان کیا اپنی محبت میں سچا ہونے کا۔ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتے ہو تو نشانی یہ ہے کہ جب بولو سچ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ نمبر 3، جب امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو بلکہ امانت ادا کرو، چاہے امانت مسلمان کی ہو، مرد کی ہو، عورت کی ہو، غریب کی ہو، امیر کی ہو، شہری کی ہو، دیہاتی کی ہو، ان پڑھ کی ہو، پڑھے لکھے کی ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم امانت جب بھی رکھوائی جائے امانت میں خیانت نہ کرو۔ حضور نے اس کو معیار بیان فرمایا۔ اس طرح حضور نے اپنے عمل سے جو ہے وہ اپنے امت کو انسانیت سکھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ مسلمان ہے تو وعدہ پورا کر لو، غیر مسلم ہے تو وعدہ خلافی کر دو، مسلمان ہے تو جھوٹ سچ بولو، اور مسلمان نہیں ہے تو جھوٹ بول دو، طاقتور ہے سامنے تو سچ بول دو، کمزور ہے تو جھوٹ بول دو، اگر مرد ہے تو سچ وعدہ پورا کر دو، عورت ہے تو اس کا مال ہڑپ کر لو، نہیں، وعدہ کرو وعدہ پورا کرو، وعدہ کرو وعدہ پورا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھایا، زبان سے کہا اور عمل سے سکھایا۔ ایک شخص یہود کے بڑے عالم تھے جن کا نام تھا زید بن سونا، وہ فرماتے ہیں میں نے جیسے نبی کو دیکھا، جتنی نشانیاں تھی نبوت کی وہ دیکھتے میں نے پہچان لیا کہ آپ نبی ہیں۔ 2 نشانیاں باقی تھی ایسی جن کے لیے آپ کے ساتھ معاملہ کرنا ضروری تھا۔ ایک نشانی ان میں سے یہ تھی کہ جتنا آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، جتنا آپ کو غصہ کیا جائے گا، آپ کے غصے پر آپ کا حلم غالب آ جائے گا۔ نمبر 2، جتنا آپ کو ستایا جائے گا، آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اتنا ہی آپ کی بردباری اور قوت برداشت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ معاملہ کرنا ضروری تھا۔ میں موقع کے انتظار میں تھا۔ ایک موقع پر ایک دیہات سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ چند لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا اگر تم مسلمان اسلام پر رہو گے تو اللہ تمہارے رزق میں وسعت پیدا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ ان کے علاقے میں قحط آ چکا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تنگی ہو چکی ہے، یا تو آپ انہیں کچھ عنایت فرما دیں ورنہ وہ ارتداد کے قریب ہیں، ورنہ ان کے ارتداد کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ تھا نہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کی طرف دیکھا، انہیں فرمایا اس میں سے جو مال آپ نے دیا کچھ بھی نہیں بچا۔ زید بن سونا فرماتے ہیں مجھے موقع اچھا ملا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہو تو میں آپ کی اس موقع پر مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے قرض لے لیں اور فلاں وقت آپ فلاں قبیلے کے فلاں باغ کی جو کھجوریں ہیں اس کے بدلے میں اتنی کھجوریں مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا باغ کی تعین تو نہ کرو، قبیلے کی تعین نہ کرو، لیکن ہم کھجور آپ کو دے دیں گے۔ مدت طے ہو گئی، اس نے 80 مسقال سونا اپنے پاس سے نکالا اور اللہ کے نبی کو دے دیا۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کو دے کر اس علاقے میں بھیج دیا تاکہ وہ ارتداد سے بچے، وہ اسلام پر جمے ارتداد سے بچے۔
وہ خود فرماتے ہیں ابھی اس مدت کے پورا ہونے میں 2-3 دن باقی تھے، میں آپ کے پاس آیا اور آپ کا گریبان پکڑ لیا، اور حضرت عمر، ابو بکر صدیق اور عثمان اور علی آپ کے پاس موجود تھے، میں آپ کے پاس آیا اور آپ کا گریبان پکڑ لیا میں نے، اور کہنے لگا میں غصے میں، ارے تم عبد المطلب کی اولاد تو ٹال مٹولی کرنا جانتے ہو، تم نے ٹال